حقیقت دیکھیں، 2 قدم آگے نبوت سے امامت دیکھیں، وہ آنے والے یہ بتا دے کہ تیری آمد پر سجدہ شکر کریں یا تیری صورت دیکھیں۔ آنے والے یہ بتا دے کہ تیری آمد پر سجدہ شکر کریں یا تیری صورت دیکھیں۔ میں مسئلہ گزارش کرتا قاری عبداللہ صاحب سے دعائیں اور تلاوتیں کلمات سے اجلاس آگاہ فرمائیں۔ قاری سلمان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يؤفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ یقیناً ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ اس کا امتحان لیں اور پھر اسے سماعت اور بصارت والا بنا دیا ہے۔ یقیناً ہم نے اسے راستے کی ہدایت دے دی ہے، چاہے وہ شکر گزار ہو جائے یا کفران نعمت کرنے والا ہو جائے۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور بھڑکتے ہوئے شوروں کا انتظام کیا ہے۔ بے شک ہمارے نیک بندے اس پیالے سے پئیں گے جس میں شراب کے ساتھ کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نیک بندے پئیں گے اور جدھر چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ یہ بندے نظر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ یہ اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ کو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی دل مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ایک مطلب چند اشعار آپ حسین اکبر صاحب کے سماعت فرما لیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعلق ہوا حسن کا، خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعلق ہوا حسن کا، سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا، اور بدور عذرا کی گود میں نزول جب کر چکا حسن کا، بدور عذرا کی گود میں وہ
تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا واسطہ حسن کا، تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا واسطہ حسن کا، ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جناب میری تلک چلے گا، ارے ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جناب میری تلک چلے گا، ارے ابھی تو زغرا کے گھر میں روشن ہوا ہے پہلا دیا حسن کا، ابھی تو زغرا کے گھر میں روشن ہوا ہے پہلا دیا حسن کا، اور لقب بدلنے سے شام والوں کبھی مقدر نہیں بدلتے، لقب بدلنے سے شام والوں کبھی مقدر نہیں بدلتے، فقیر تجھ کو امیر لکھ دے نہ ہوگا ہم حسن کا، فقیر تجھ کو امیر لکھ دے نہ ہوگا ہم حسن کا، ہم آپ کو سمجھ فرمایا کہ یہ میرا جبریل فکر اکبر مقام سجدہ سے کیا بڑھے گا، یہ میرا جبریل فکر اکبر مقام سجدہ سے کیا بڑھے گا، ارے دماغ چھوٹا شعور ادنا میں کیا لکھوں میں تبا حسن کا، دماغ چھوٹا شعور ادنا میں کیا لکھوں میں تبا حسن کا، صلوات محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے فاضل عبداللہ صاحب جو بہترین اشعار پیش کر رہے تھے مولا کی شان میں۔ انشاءاللہ کہ اس کے بعد دو شعرا اور ہیں، تو وقت تھوڑا کم ہے تو زیادہ جلدی اشعار پیش کریں، تو میں آواز دینے جا رہا ہوں جناب وہب نصیرہ آبادی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اشعار پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔ کہ صحرا کا لال دل بھی ہے اور دل کا چین بھی، صحرا کا لال دل بھی ہے اور دل کا چین بھی، سردار خلد بھی ہے شہر مشرقین۔
عریضہ کے زہرا کا لال دل بھی ہے اور دنیا چین بھی، کردار خود بھی ہے شہ مشرقین بھی، محفل میں آنے والوں کو شاید خبر نہیں، جشن حسن میں بیٹھے ہوئے ہیں حسین بھی، محفل میں آنے والوں کو شاید خبر نہیں، محفل میں آنے والوں کو شاید خبر نہیں، جشن حسن میں بیٹھے ہوئے ہیں حسین بھی، کہ ممبر حق پر قصیدہ پڑھ رہا ہوں شان سے، ممبر حق پر قصیدہ پڑھ رہا ہوں شان سے، جانی باتیں کر رہا ہوں بولتے قرآن سے، ممبر حق پر قصیدہ پڑھ رہا ہوں شان سے، جانی باتیں کر رہا ہوں بولتے قرآن سے، اس تقی ابن تقی کو لوگ کہتے ہیں حسن، ہر قدی نے رزق پایا جس کے دستر مانتے، ابن تقی کو لوگ کہتے ہیں حسن، ہر قدیم نے رزق پایا جس کے دفتر خان سے آخر میں عریضہ لکھنے والے کہتے ہیں کوئی قیام آئے، عریضہ لکھنے والے کہتے ہیں کوئی قیام آئے، محبت کا یہ مطلب ہے جواب آئے سلام آئے، کہ عریضہ لکھنے والے کہتے ہیں کوئی قیام آئے، محبت کا یہ مطلب ہے جواب آئے سلام آئے، ہر ایک عاشق کی امید میں بیٹھا ہے سامنے پر، تہر جاگے اگر مجھے خبر آئے امام آئے، ہر ایک عاشق کی امید میں بیٹھا ہے سامنے پر، تہر جاگے اگر مجھے خبر آئے امام آئے، کہ ادب سے پڑھ کے درود و سلام بیٹھے ہیں، ادب سے پڑھ کے درود و سلام بیٹھے ہیں، ہے انتظار ابھی خاتمان بیٹھے ہیں، ادب سے پڑھ کے درود و سلام بیٹھے ہیں، ہے انتظار ابھی خاتمان بیٹھے ہیں، نظر اٹھا کے ذرا دیکھیے تو تاجد پر، نظر دلا کے تمہارے غلام بیٹھے ہیں، نظر اٹھا کے ذرا دیکھیے تو تاجد پر دیکھے تو طریقہ لکھ کے ڈالتے ہیں، تو یہ یقین رکھتا ہے کہ امام نے پہنچے رکھا کرے کہ ادب سے پڑھ کے درود و سلام بیٹھے ہیں، ہے انتظار ابھی خاتمان بیٹھے ہیں، نظر اٹھا کے ذرا دیکھیے تو تاجد پر، نظر دلا کے تمہارے غلام بیٹھے ہیں، جو جا رہی ہے عریضوں کی فوج پانی پر، وہی رکے گی جہاں پر ایمان بیٹھے، جو جا رہی ہے عریضوں کی فوج پانی پر، جو جا رہی ہے عریضوں کی فوج پانی پر، وہی رکے گی جہاں پر ایمان بیٹھے ہیں۔ کرم حسن کا ہے عباس کے کرم کی طرح، کرم حسن کا ہے عباس کے کرم کی طرح، ان کے انگلیوں میں قلم آ گیا قلم کی طرح، کرم حسن کا ہے عباس کے کرم کی طرح، ان کے انگلیوں میں قلم آ گیا قلم کی طرح، اور میں شادیوں میں بھی کرتا ہوں مجلس و ماتم، میں شادیوں میں بھی کرتا ہوں مجلس و ماتم، کوئی خوشی نہیں شبیر تیرے غم کے سوا، میں شادیوں میں بھی کرتا ہوں مجلس و ماتم، کوئی خوشی نہیں شبیر تیرے غم کی طرح۔ اور اسی کے ساتھ میں آواز دوں گا جناب نصر نصیر آبادی صاحب سے، کہ مائیں اور مائیں کی بات ہے جناب نصر نصیر آبادی ہمارے سے آپ لوگ ولادت والی سلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ پیدا
ہے پیار آواز بھی ہے ہر ایک بشر کو تیرا انتظار آج بھی ہے فدق کے سارے لٹیروں کو مارنے کے لیے مچلتی غیب میں زلف آج بھی ہے مچلتی غیب میں زلف آج بھی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ جناب نصر نصیر آبادی صاحب اور ایک بتا پیش کر رہا ہوں اس کے بعد مولانا محسوس صاحب آپ بتاتے کے سامنے ہوں گے انشاءاللہ کہ کسی کو جب ہوائے ظلم سے ٹکرانا پڑتا ہے میں خاص پیش کر رہا ہوں کہ کسی کو جب ہوائے ظلم سے ٹکرانا پڑتا ہے اسے عباس کے پرچم کے نیچے آنا پڑتا ہے کسی کو جب ہوائے ظلم سے ٹکرانا پڑتا ہے اسے عباس کے پرچم کے نیچے آنا پڑتا ہے اور یہ آنکھیں جاں بجاں ناپاک منظر سے گزرتی ہیں شعر دیکھیں گے یہ آنکھیں جاں بجاں ناپاک منظر سے گزرتی ہیں انہیں اشک غم شبیر سے نہلانا پڑتا ہے کسی کو جب ہوائے ظلم سے ٹکرانا پڑتا ہے اسے عباس کے پرچم کے نیچے آنا پڑتا ہے یہ آنکھیں جاں بجاں ناپاک منظر سے گزرتی ہیں انہیں اشک غم شبیر سے نہلانا پڑتا ہے اولاً تو ایک نعرہ سرکار پڑھ دیں ایک اہم نعرہ جو آپ مس کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ لگائیں گے کہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ صلوات مولانا سید ہاشم علی عزیز صاحب کے وقت بھرپور محنت سے آپ حضرات کی خدمت میں اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں مقدر امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر اپنے بھرپور محنت سے مومنین کا جشن منایا فرمائے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين خالد كل خالد علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين كلامهم نور وأمرهم رشد وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وصدقهم التقوى الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم مقيم أرواح العالمين لتراب مقدمه الكلام ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم سلام عليكم
قرآن مجید کے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کو ہم نے ایمان کلام قرار دیا ہے۔ بہرحال اب اس آیت کے تناظر میں چند باتیں ہم آپ کریں۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے آج توفیق دی کہ اس مبارک موقع پر آبادات کے درمیان میں اور اس کریم اہل بیت جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اہم سب سے اہم بہت سے القاب ہیں ہم نے ان القاب میں سب سے اہم جو لقب کیا ہے تو میں نے لکھا کہ کلاس میں صرف محفل نہیں ہے کیونکہ اس کی بات یہ بات لوگ سے کیا پڑھا بتائی بہت اچھا پڑھا پتہ نہیں کیا پڑھا سلام لیکن کلاس میں یہ ہے کہ آپ سن بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہمارے برادران و افران سب توفیق اور سلامی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں چونکہ امام علی علیہ السلام نے اصول کافی میں حدیث ہے فرمایا قید العلم بالکتابہ علم کو کتابت پر لکھنے کے ذریعے اسے محفوظ کرو تو اس پر ہم اور آپ عمل کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کاش تمام محفلوں اور مجلسوں میں پہلے سے یہ کلچر رائج کر دیا جاتا جو آج کوشش کی جا رہی ہے راج کرنے کی نظام مقدس جمہوری اسلامی میں انقلاب اسلامی کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جن لوگوں نے انقلاب کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے انقلاب اسلامی کو کامیاب کرنے کے لیے سب کچھ اپنا نثار کرنے کے لیے آمادہ رہے ہیں ان سے کہا کہ سب کچھ چھوٹ جائے لیکن دو چیزیں نہ چھوٹے ابھی ہماری آفت مولا والے ہیں مولائیوں کا مجمع ہے مجھے سب پتا ہے اور ہم بھی مولا ہی والے ہیں یہ جملہ جو ہے آپ اپنے رہن رکھ لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جملہ ہے اور آج جو نظام مقدس جمہوری اسلامی ہے وہ عالم اسلام کے لیے فخر ہے عالم اسلام کے اوپر اس نظام کی نگاہ ہے اگر کسی بھی مسلمان کے اوپر کوئی بھی دشمن اسلام آنکھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہی نظام اسلامی ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ فلسطین کا جو مسلمان ہے اس کی بھی ہم حفاظت کریں گے اور جو ہندوستان میں شیعہ ہے اس کی بھی حفاظت کریں گے اسلام مہم ہے نظام جمہوری اسلامی کے لیے جو عمر جملہ قائم ہم نے کہا کہ سب کچھ نثار کر دینا سب کچھ چھوٹ جائے لیکن دو چیزیں نہ چھوٹنے پائے ایک کاغذ دوسرا قلم جو آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ رسول اللہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو یہی کاغذ اور قلم مانگا گیا تھا لیکن جس امت نے نہیں دیا وہی امت آج در در کے ٹھوکریں کھا رہی ہے اور جس امت نے کاغذ اور قلم کو محفوظ کر لیا آج وہ امت کہاں پہنچی ہے کہ پوری دنیا کی طاقتیں ایک طرف نظام مقدس جمہوری اسلامی ایک طرف اور آپ کو میں آنکھیں ڈال کے جو ہے شیر زمان مقام معظم رضی حضرت آیت اللہ امام خامنئی حفظہ اللہ دشمنان کہتے ہیں کہ ہم پورے سال پلاننگ کرتے ہیں ایک تقریر آ کے ہمارے ساری پلاننگ پہ پانی پھیر دیتی ہے یہ ہے علی والے ایسے ہوتے ہیں صرف کہہ دینا ہم علی والے ہیں اور محفلیں منعقد کر لینا یہ آسان ہے لیکن دشمن سے جا کر جیتے اور بارڈر پر جنگ کر کے اسے شکست دے دینا یہ سچے علی والوں کی جو ہے علامت ہوا کرتی ہے جو کر کے دکھایا ہے ان کے چاہنے والوں نے اور آج کر رہے ہیں پوری دنیا اگر ڈر رہی ہے تو اسی سے ڈر رہی ہے کہ جس نے خیبر کو فتح کیا تھا ان کے ماننے والوں کے اگر ہم مقابل میں آئیں گے تو ان کے یہاں شکست کوئی چیز نہیں ہے صرف فتح ہی فتح ہے صلوات محمد سمجھنے کی کوشش کریے جو انگلش میں جملہ کہا تھا نا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آپ سمجھنے کی کوشش کریے اس چیز کو یعنی تعصب کی نگاہیں آنکھوں سے اتار کے رکھ دیجئے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کسی انسان کے بارے میں ان کا فتویٰ کیا تھا یہ سب ساری چیزیں کنارے رکھ کر آج دیکھیے اسلام کا محافظ کون ہے توجہ بھائی آپ نے آج فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کون کر رہا ہے آج مسلمانوں پہ میانمار میں جب مسلمانوں کو آگ کے حوالے کیا جا رہا تھا کس نے آواز اٹھائی جس کی وجہ سے وہ ظلم ہوگا دنیا کو ذرا سا آنکھیں کھول کے دیکھنے کی ضرورت ہے لکھنؤ سٹی میں مقید ہو کر ہم صرف جو ہے 4 کتابیں پڑھ لینے والے جو خلاف بول ہیں
ایک ہی چیز کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے. آج جس معصوم کی ولادت کی تاریخ ہے، ان مقدمہ جو میں نے اپنے آپ کی خدمت میں کیا صرف اسی لیے جس امام معصوم کی ولادت نے کریم اہل بیت کہا جاتا ہے. بہت کچھ امام نے تہذیب کے لیے، لوگوں کے لیے سب کچھ جو ہے عام کر دیا تھا. لوگ استفادہ کرتے تھے، لوگ فائدہ اٹھاتے، سب کچھ کرتے تھے. لیکن اس وجہ سے امام حسن علیہ السلام صلح پہ مجبور ہوئے. کبھی سوچا اس درس میں غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا وجہ تھی؟ کیوں موقع ایسا ہوا کہ امام حسن علیہ السلام مجبور ہو گئے کہ ہمیں صلح کیا جائے؟ پتہ نہیں آپ لوگوں نے مدنیت کا درس کہاں تک پڑھا ہے، لیکن کیونکہ یہاں میں اس سے پہلے پڑھا پورا کورس 12 سبق ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے. لیکن اس میں جو ظہور کی نشانیوں سے پہلے سبق ہے ملاقات امام زمان سے، اس میں آپ انشاءاللہ پتہ نہیں وہاں تک پہنچے نہیں ابھی کتنے درس پڑھا ہے؟ مدنیت والا درس ہے. درس نمبر کیا ہے؟ تیرے بتائیے کہ ہمیں آواز آئے جی 14 درس 13 درس وارنی درس مدنیت والا 5 ہاں ہم سے پہلے قرآن کا ہوا ہوگا، یہ دعا یہ سب نہیں کرتے. لیکن مدنیت کے 12 درس میں ان 12 درس میں 5 درس آپ نے پڑھا کہ آگے آئے گا. تو اس میں آپ جو ہے متوجہ ہوں گے کہ کن چیزوں کی اشد ضرورت ہے کسی بھی نظام کو آگے بڑھانے کے لیے، سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے. وہ 2 چیزیں ہیں، لیڈرشپ ہے اور ایک باوفا اور بہادر اور ساتھ دینے والے سپاہیوں کی ضرورت ہے. ایک چیز بھی اگر ہوگی تب بھی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر دونوں چیزوں میں کوئی ایک چیز کمزور ہو جائے تب بھی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا. لیڈرشپ کی کہیں سے کوئی کمزوری نہیں بتا سکتا. امام معصوم کے دور میں امام معصوم امام حسن علیہ السلام جیسا امام معصوم موجود تھا اس وقت، لیکن کمی کس چیز کی تھی؟ باوفا اور ساتھ دینے والے ساتھیوں کی. اس کی وجہ سے وقت کا امام معصوم اللہ کا ولی مجبور ہو جاتا ہے کس پر؟ معاویہ جیسے ملعون شخص. اس لیے میں معلوم جا رہا ہوں آدھے دور کی اس کے باپ کو اگر آپ جائیں گے تو اتنا بدترین شخص ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ جو بے حرمتیاں اس نے کی ہیں، اس لیے یزید کو بھی آپ جو احترام سے نام لے یا معاویہ کو جو احترام سے نام لے وہ قابل احترام نہیں، کیونکہ ابو سفیان کو آپ دیکھ لیجیے وہ کیا تھا. اب یہ اس میں جو بھی شرائط امام حسن علیہ السلام نے شرائط دی ہے، شرائط کی بات کہا ہے کہ یہ شرائط ہیں، ان شرائط میں آپ کی خدمت میں کروں گا. لیکن جو میں نے مقدمہ عرض کیا ہے اس مقدمے کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے جب لیڈرشپ مضبوط ہوتی ہے تو ایک نظام وجود میں آتا ہے. تو جب نظام وجود میں آتا ہے، اسلام سے اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ لیجیے، امام باڑے میں آ جائیے، مجلس کر لیجیے، محفل کر لیجیے، بس اس کے بعد جنابیت جیسا ہو وہ مولا معاف کرا دیں گے. کرسچن والا دین اسلام کرسچنٹی کی طرح نہیں ہے کہ جناب عیسیٰ سوری پر ڈالے ہیں تاکہ سب کا گناہ معاف ہو جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے شہید نہیں ہوئے ہیں، آئمہ شہید ہوئے ہیں مجبوری کی بنا پر. شہادت ہوئی ہے اس کی ایک وجہ میں بتا رہا ہوں. پبلک نے ساتھ نہیں دیا، ظالم حکومتوں کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے لوگ، جس کی وجہ سے حکومتیں اپنی منمانی کر کے امام کو کبھی قید میں ڈالا، امام کو کبھی دربار میں شہید کر دیا، امام کو کبھی یہ وجہ تھی. پبلک کا سپورٹ سب سے اہم ہے، سپورٹ نہیں ہوا امام ایسا مجبور ہوئے. اب تک صلح کر لیا امام نے، اگر صلح کر لیا تو جو لوگ انتظار میں تھے کہ اب تو امام جنگ کریں گے. جنگ کیوں نہیں کیا امام نے؟ یہ بھی میں آپ کو گفتگو کروں. جنگ کی وجہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہی فالوورز جو امام کے ظاہر جیسے معاویہ کیا مذکور ہے نا، ہمارے سامنے کچھ ٹویٹی کے جو 2-4 نہ چاہیے نہ 2-4 سکھاتا ہے 2-5 نہیں سکھاتا. اگر 2-5 کوئی سکھاتا ہو تو اس کے پیچھے نہ چلیے، اور گمراہ خود بھی ہے وہ آپ کو گمراہ کرے. ایک سوال دیجیے محمد سمجھ رہے ہیں بات ہماری؟ یہی ہمارا مقصد
वाला नहीं है उलमा वाले से हम बोलते हैं आप चाहे समझे ना समझे, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसको समझ लें और समझ कर खुदा तौफीक दे इसको हम जो है अमल करने की कोशिश करें। मदनियत और मदनी समाज जो वजूद में आ रहा है इस सिटी में और इस शहर में, खुदा का शुक्र है कि बहरहाल रोज बरोज आराम और आराम ये मैं अर्ज करने से पहले तो हमारे अर्ज किया होगा कि इमाम ज़मान की जब हुकूमत कायम होगी तो जितना हिस्सा बारान का होगा उससे कम नहीं होगा बारान का, यानी उनकी भी उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारी है जितनी बारान की है। बहरहाल बारान की बढ़कर के मजलिस समाज को वजूद में लाने की कोशिश कर रही है, बारान भी उसी तरीके से सीरियसली मजलिस समाज को वजूद में लाने की कोशिश करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और उसमें ये नहीं होना चाहिए, बल्कि अब जरूरत है कि हम सीरियस होकर कुरान की आयत को, आइम्मा की हदीसों को समझकर उसको अपने अमल में लाने की कोशिश करें। और जब अमल में लाएंगे दूसरा जब देखेगा तो कहेगा कि अच्छा ये तो मदद करना चाहिए, ये सिखाता है कि अगर कोई पैसा भूले से बढ़ा के दे दे तो ये उसे वापस कर देते जाएंगे, तो बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसी ईमानदारी बहुत इतनी है कि यहाँ पर दामन का आपको गुजारिश नहीं जो मानते हो, जब लीडरशिप मजबूत होती है जो उस वक्त मजबूत थी, लेकिन दूसरा जो हिस्सा होता है क्या, देखिए याद है अभी 1 मिनट 10 मिनट पहले मैंने कर दूसरा हिस्सा क्या है नाम का, ये साथी। इमाम हुसैन साहब के साथी 72 नहीं थे, लेकिन ऐसे थे कि जो अपनी जान को हथेलियों पर लेके खड़े थे। जरूरत इस चीज की है कि हम जमाने के इमाम के बेहतरीन साथी बनने की कोशिश करें। कैसे बनेंगे, क्या तरीका है, कौन बताएगा, बताइएगा आपके ध्यान में कुछ है, कैसे पता चलेगा तो जो रास्ता है इमाम के साथी बनने का, कौन बताएगा, इमाम की बातों पे अमल करें। वो इमाम की बातें कौन बताएगा, जी अमर मारूफ नहीं मुनकर करें, ये तो एक रास्ता हम बता रहे हैं, लेकिन वो जो रास्ता मिलेगा हमको किसके जरिए ज़माने गैबत कुरान में मिलेगा, उलमा सारे उलमा नहीं, ये भी मैं वादे तौर पर बता दूं, उलमा की 2 किस्में हैं, सुना है कभी आपने उलमा नहीं, इसको सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारे कुछ फ्रेंड भी यूपी कॉलेज के यहाँ बैठे हुए हैं, उनको मैं क्लास में भी यही बातें बताने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं कुछ समझे नहीं समझे हैं, समझे जहाँ कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ क्लास है, मंडी नहीं है कि आप सुनिए और जब नौता आए तो बाबा कर हैं, समझ रहे हैं ना। दो स्टूडेंट तो हमें दिख रहे हैं, बाकी हो सकता है कोई और भी एक सवाल मुझे और मोहम्मद इसको समझने की जरूरत है। जब 2 किस्में कौन सी बताई मैंने, बताया नहीं बताया आपके ध्यान में क्या आ रहा, ध्यान को इस्तेमाल करिए जी। उलमाए सू एक इसमें पहले नेगेटिव बात आपने कही थी, पॉजिटिव पहले लाना चाहिए था ना, लेकिन ठीक है आपने एक तो बताया, पॉजिटिव कौन इस बारे बताने जाने हैं आप बताइए। उलमाए खैर, अच्छे उलमा किसे पता है, मैंने कश्मीर मोहल्ले में बाकायदा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हदीस के जरिए 5-6 चीजें अगर लाने तो अपनी चीजों में दिखाऊंगा, उन सिफतों को जिस भी आलिम के अंदर देखिए उसी को फॉलो करिए। ये सिफत जिसके अंदर नहीं पाई जाएगी उसको बस यही कुछ बुरा बात नहीं कहिए, लेकिन आप अपना दीन महफूज कर लीजिए। किसने कहा है, इमाम ज़मान के वालिद ने, इमाम हसन अस्करी रज़ा आज का मौजूद हमारा कुछ और है। क्या मौजूद था जो कुरान की आज मैंने नाम कलाम करा दिया, इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सबसे करीम शख्स, सबसे बाइज्जत, सबसे अकरम, यानी इससे बाइज्जत कोई हो ही नहीं सकता है, कौन है, इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक अत्काकुम, जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी हो आपने कहा है, सबसे ज़्यादा मुत्तकी हुआ तक़वा किसे कहते हैं, अल्लाह पर जब अक्सर अपने तरफ से कहते हैं तक़वा कोई बहुत ही
سخت چیز نہیں ہے. جو کہتے ہیں تقویٰ بہت محرم مشکل ہے حاصل کرنا اور تو باڈی کو آپ انجام دیجیے, حرام کو چھوڑ دیجیے, جب آپ متقی پرہیزگار ہو جائیں. اور جس چیز کی جنگ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کون سی تھی؟ موضوع پہ ہم آئیں گے. کون سی جنگ بتایا؟ آخران سے چلا ہمارا یہ آپ جنگ اور دوسری جنگ ہے سب سے پہلی حسن یا جنگ بندر تو تیسری جنگ ہے. اسی تیسری میں بتایا یہ پہلے پہلی میں بتایا جنگ بدر. جنگ بدر کے بعد جو دوسری جنگ آپ نے بتائی اصل وہی ہے. جنگ بدر کے بعد جنگ احد میں ایک بہت بڑا حادثہ وجود میں آ گیا. جو لیڈرشپ میں بتا رہا ہوں کہ ان کے کہنے پر نہ باقی رہنے کی وجہ سے مشکل پیش آئی. جو جنگ احد جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی اور ہار میں تبدیل ہو گئی. آپ نے نبیوں سنتے رہتے ہیں, نبیوں اور حدیثوں کے فیصلے آپ کو پتا ہے, ہمیں جنگ بیان کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن اس وجہ سے جیتی ہوئی جنگ بدر پہلی ہوئی, اس کا بدلہ لینے کے لیے بہت زیادہ لوگ اکٹھا ہوئے اور میں جنگ احد میں ہم جو ہے بدلہ لینے کے بعد رسول اللہ کو پتہ چلا تو سب کو جو ہے ایک جناب کھڑے ہو کر جناب کھڑے سب کو معین کر دیا کہ جگہ پر آپ کھڑے نہیں. اب چند لوگ تھے جو انہوں نے دیکھا کہ اب معاملہ آر ہے, اب تو جیت ملنی ہی ملنی ہے, تو ان کی نگاہ میں کچھ چیزیں دیکھنے لگی. کیا دیکھنے لگی؟ مال غنیمت. اب جب مال غنیمت دیکھنے لگا چاہے وہاں پر تو سونا وہاں پر ہے اور ڈھال وہاں پر ہے, وہاں پہ اونٹ ہے, وہاں پہ گھوڑا ہے, یہ سب چلو سمیٹو جلدی سے, دنیا کا لگی. امام زمان کے سپاہیوں کی چیز خصوصیت ہے کہ دنیا کو اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, بلکہ دوسروں کی ہیلپ اور مدد کرنے کے لیے کنٹری اور سٹی اور محلہ یہ نہیں دیکھیں گے, کوئی بھی مولا والا ہے اس کی مدد کریں گے امام کے سپاہی, بلکہ اکٹھا نہیں کریں گے مال اسباب, اسے خرچ کرتے رہیں گے, خرچ کر کے دوسروں کی مدد کریں گے. لیکن امام کے مخالفین رسول اللہ نے کہا بھائی جہاں دیکھا جب جنگ جیت رہی ہے, جیتنے کے کگار پہ جا رہی ہے تو چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ مال و اسباب اکٹھا کرنا. اب جب دشمنوں نے دیکھا کہ وہ پورا معاملہ خالی ہے, جہاں سے ہم نہیں جا سکتے تھے وہاں سے اندر آ گئے, اور رسول اللہ کے قریب تک پہنچ گئے, کافی زخمی بھی رسول اللہ ہوئے. اس کے بعد بہرحال اس کو میں چھوڑ دے رہا ہوں. کیوں ہوا ہے اس کا وجہ کیا ہے؟ جو بہت کیا آپ نے یعنی بتایا گیا, سنایا گیا, کیوں رسول اللہ کی بات نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ یہ ہم ایک ٹیچر ہیں, یہ سوال پہ سوال جو ہے ہم کر رہے ہیں, وہ سوال ہی کے ذریعے جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اگر سوال نہ ہو تو آپ سمجھ لیجیے میں خالی بیان کرتے چلے جائیں تو سو کہانی ہو سکتا ہوں, اس کے بعد پھر کچھ نہیں. سوال کیوں ایسا ہوا آپ بتائیے. جی کون بتائے؟ کھڑے ہو بتائیے, ایک آپ میں کھڑے ہو بتاتے ہیں کس کا ساتھ نہیں؟ رسول اللہ کا ساتھ. لیکن ایک وجہ اہم اور کوئی چیز کہنے آ رہا ہے جی والنٹیئر شاید کچھ کہنا چاہ رہے نہیں. آپ دنیا کی زیادہ بھوک تھی, دنیا کی زیادہ بھوک, دنیاوی مال چاہتے تھے. ایک جواب ہے کیوں وہ جس چیز کی ہمیں اشد ضرورت ہے ایمان کی کمی کی وجہ سے, یہ دونوں چیزیں بتائی ہے صحیح, لیکن اصل چیز جو ہے امام کے سپاہیوں کی جو خصوصیت سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں بتائی گئی ہے, ایمان اور عمل صالح. ایمان قوی ہونا امام کے سپاہیوں کی علامت ہے. ایمان اگر قوی ہوگا تو امام نے جہاں کہہ دیا بس وہیں کھڑے رہنا. اس کے علاوہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے نمازیں, جب تک امام کا حکم نہیں ہوگا نہیں ہٹیں گے. مشکل امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں یہی لوگ امام حسن علیہ السلام کے سامنے امام سے کہتے تھے مولا آپ جو کہیں گے صحیح ہوگا. آپ یہ کیا کہتے تھے, آپ جنگ شروع کری اس کے بعد دیکھیے میں کیسے امام حسن علیہ السلام کو اریسٹ کر کے آپ کے حوالے کر دوں گا, اس کے بعد آپ جو چاہیے وہ کریے. امام نے جب یہ اپنے ایک نتائج کے ذریعے اندازہ لگایا, یعنی واقعی بہت بڑا المیہ یہ گزرا ہے, بہت بڑا حادثہ کہ لوگوں نے امام سے کہا کہ آپ جنگ کریے ہم ساتھ دیں گے. اس کے بعد جب یہ بات شو ہو گئی کہ امام نے جنگ کا ارادہ بدل دیا, جنگ کریں گے نہیں,
तब जो लोग यानी प्लानिंग कर रहे थे कि अब हमें ये करना है और इमाम जब जंग के लिए आएंगे इनके साथी को छोड़ के चले जाएंगे, उसका इमाम को अरेस्ट करके माविया के हवाले कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ? एक सलावत भेजिए मोहम्मद इमाम की जिंदगी को समझने की जरूरत है, और समझकर आज की दुनिया में जब ऐसा मौका आए इमाम की इताअत करने का, तो हम इमाम ने जो है उस पर अमल करके मैदान में बाकी रहें। ये असले इमाम की है मोदी और परमदार नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? इमाम जब ये समझ गए कि ये लोग ज़ाहिरन हमारे वाले हैं, बातिनन कुछ और इनके दिल में चल रहा है, दिल में चल रहा है, तो इमाम ने ये जो शराइत मैंने बताया, शराइत में बता कि आगे बढ़कर हुकूमत माफिया के हाथ में दी जा रही है कि किस शर्त पे वो रुकता लगा देती है, किस शर्त पर कि किताब को बताओ सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल, पहली शर्त। दूसरी शर्त मौला अलैहिस्सलाम के ऊपर जो नासज़ा और नाज़िबा कलिमात बयान किए जा रहे हैं उसको आज से बंद कर दिया जाएगा, शर्त दूसरी। तीसरी शर्त अपना जानशीन माफिया जब तक राष्ट्र में तब तक रहेंगे, उसके बाद किसी को करबला को वजूद में न आने की प्लानिंग किसी एग्रीमेंट के जरिए मोहम्मद ने कर दिया था। अगर ये बाकी रहता इस एग्रीमेंट में जिसने बाकायदा पूरे सिस्टम के मातहत उस पे साइन किया था, हाँ ठीक है आप तो कह रहे हैं हम कबूल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद शियायान जो हमारे चाहने वाले जहाँ पर भी हैं जहाँ हैं उनकी जान महफूज रहेगी, इससे पहले नहीं थी, जहां पर मिलते थे उनको शहीद कर दिया जाता था। नंबर 5 बैतुल माल 5 मिलियन दिरहम की मौजूदगी के साथ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के अख्तियार में रहेगा, जिसको जितना चाहे थे। यानी इमाम के अख्तियार में जब फाइनेंशियल सिस्टम होगा तो नेमात में इजाफा भी होगा, और जब नेमात में इजाफा होगा तो मौला के चाहने वाले जो हैं वो आसाइश और आराम में रहेंगे, उनको परेशानियां नहीं होंगी। नंबर 6 इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अमीरुल मुमिनीन जो है माफिया को अमीरुल मुमिनीन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और ना मौला के चाहने वाले हैं, क्योंकि वो बाकायदा कहता था कि अमीरुल मुमिनीन हमें कहा जाए, और इमाम ने ये शर्त लिखा, और शराइत ने 6 अहम में लिखा था, उसको आप जाने और उसको लिखिए। अगर इसको न लिख पाए तो बयान शायद रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बाद में सुनकर उसको लिखिएगा ताकि आप जाने कि क्या क्या शराइत इमाम ने दिए थे, क्या क्या शराइत नहीं जिसकी वजह पे जिसपे इमाम हिफाजत तशय्युअ की ऐलान की और पूरे निजाम में तशय्युअ की हिफाजत महफूज किया। क्या किया? अमीरुल मोमिनीन हमने ये कहकर जो हमारे चाहने वाले जो हैं वो भी अमीरुल मोमिनीन कह के नहीं गुजारेंगे इसको, ये सारे शराइत पेश किए गए, उस एग्रीमेंट के आगे के काबुल है। अब बात यहाँ पे पहुंची जब ये ऐलान हो गया कि जो लोग इंतजार में थे कि अब तो हमारी बारी आने वाली है, हमारा जंग शुरू तो 10 जंग शुरू हो, उसके बाद फिर हम जाए, जब शराइत पे इन लोगों का तमाम हो गया तो जब जंग शुरू हुई तो एक नहीं बल्कि कई इंसान ज़ाहिरन ऐसे थे जिसमें एक शिमर सुना होगा आपने, वाक़यात सुने होंगे, लेकिन 83 सूरत में किसी ने किया है इसका नाम भी लीजिए, नाम याद नहीं होगा तो बहरहाल बहुत ही ज़्यादा इसने जुल्म भी किया है करबला में। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्या था, इसलिए कहते हैं कि दुआ करते रहना चाहिए, दुआ सुना है अल्लाह आपके पास बखैर आप लोग बखैर। आज हम हैं बहुत अच्छे, मैंने भजोगी आज मौला का चाहने वाला है, आज दिन पर है, कल मालूम नहीं किस बिना पर भटक जाए और रास्ते से हट जाए। पता नहीं ज्यादा आप लोग पहली दुआ करते हैं, शिव मौला का चाहने वाला बहुत बड़ा था, मौला के साथ जंग किए, बाकायदा मौला के साथ मौला के मुखालिफिन के मुकाबला में जंग किए। जब माफिया ने इसे कहा कि ऐसा है आप जो है मोहम्मद के लिए जंग करें, उनको उकसाइए, ठीक है,
اور تمہارے پاس 5000 کا لشکر ہے، جاتے وہاں سے کہو کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو جو ابھی چڑھ رہے ہیں کچھ نہ کریے، جانے دیجیے، ہم ساتھ دیں گے، ہم یہ کہہ کے آگے۔ اس کے بعد ہم آپ کو یہ بھی اس میں آپ کو امام حسین السلام کو عرض کر کے حوالے کرتے ہیں۔ جب امام حسین السلام جیسا امام ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس کی مخالفت نہیں کرتا، اس نے مخالفت کی، الگ بات ہے، امام نے پھر یہ شخص جو معاملہ کروایا اور غصے میں آپ محسوس کریے کیا ہے 5000 لشکر جس کے اندر میں ہو وہ اس کے غصے کا عالم آپ محسوس کریے۔ مولانا یہ تو بہت غلط بات ہو گئی، کیا ہوا آپ نے سلول کر کے اچھا نہیں کیا ہے، یاد کریں لوگ یہ مولانا سے کچھ بات ان کے خلاف کے خلاف ہو جاتی ہے تو آ کے مولانا یہ اچھا نہیں ہوا، اپنی اوقات میں کیا آتے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں یہ تو دیکھنا چاہیے، کس لباس پہنے ہوئے انسان سے بات کر رہے ہیں یہ تو دیکھنا چاہیے۔ یہاں پر ایسا نہیں ہوگا الحمدللہ، لیکن جن جگہوں پر ہوتا ہے اس کی میں اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جہاں پر ہوتا ہوگا لباس رسول اللہ کا کم از کم احترام کر کے نازیبا الفاظ جو ہے نہیں زبان سے لانا چاہیے، اس کی لباس رسول اللہ کا یہ چیزیں بہت ہی بیسک ہیں، امپورٹنٹ ہے، اس کا جب ہم احترام کریں گے اس چیز کو جب ہم لائیں گے اپنی زندگی میں تو خدا ہمیں اجر دے گا۔ عالم اور ہم اور انسانوں کی کیا اوقات ہے، کس کو کیا دے اور کچھ بھی نہیں، دنیا چل گزر ختم ہو جانا ہے، سب کو دعائیں حساب کتاب دینا، علماء کو بھی آپ کو بھی سب کو بھی جو کر رہا ہے سب کو حساب کتاب دینا، لیکن جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری ہے۔ وہ صاحب آئے کون نام آتے نہیں مولانا یہ آپ مولانا ٹھیک ہے کیا چاہیے یہ سن آپ نے کر کے اٹھانے کے کیا چاہیے آپ نے سن کر لیا کیونکہ یہ جو ہے ہم نہیں ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے فوج تیار کیے ہوئے تھے اور جو ہم سب تیار تھے آپ نے ضرور کر لیا۔ یہاں پر ایک میسج امام نے دیا کہ اگر ہمیں امام سمجھتے ہو چاہے ہم سن کے لیے آگے بڑھیں ایکسیپٹ کرو، چاہے ہم جنگ کے لیے آگے بڑھیں ایکسیپٹ کرو۔ تیاری اپنی نہ دیکھو، ہم نے تیاری کس چیز کی تھی، امام کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھو۔ اس کے بعد یہ آٹھ بگلا ہو کر امام کے پاس سے جب ناامید ہو گیا کہ آپ کو کچھ ڈال کرنے والی نہیں ہے، چاہے ہم ابھی تک ڈالتے تبدیل کرنے والی نہیں، کہا ہے جواب دینا بات ہے۔ تو یہ اہم نقطہ ہے، اس کو ذرا سنیے اور اس کو اپنے دماغ میں رکھیے۔ آپ امام حسین صاحب لا کرنے والے آپ بدلا ہو کر اپنے فہمیوں کے ساتھ آیا کہاں امام حسین مولا میں ابھی امام حسین السلام کے پاس گیا تھا، وہاں کیا ہوا پہلے تو ارے میں نے ظلم کر لیا ہے اتنے خطرناک دشمن سے، جب امام نہیں آپ ایک الگ فوج بنائیے اور ہمارے 5000 فوج آپ کے ساتھ ہے اور بھی لوگوں کو تیار کریں گے، آپ آپ جنگ کریے۔ امام حسین علیہ السلام علیہ تاریخی امداد سنا ہوگا، تاریخی امام نے کہا اگر ہمارا ساتھ دینے کی تمہیں اتنی جلدی ہے ذرا سا انتظار کرنا پڑے گا، ذرا سا انتظار کرنا پڑے گا، سن 60 ہجری تک تمہیں انتظار کرنا پڑے گا، جب سن 60 ہجری آ جائے تو اپنی پوری فوج کے ساتھ ہم تمہیں بلائیں گے، اگر اس وقت ہمارا ساتھ دے دو گے تو تمہاری عادت تو غیر ہوگی، اگر اس وقت کہیں اور چلے گئے تو پھر تا قیامت تمہارے اوپر لعنت پڑتی رہے گی۔ تو امام نے کہا تھا یہ سلوات دیے اللہم صلی علی محمد متقی ترین انسان جو ہے یعنی جو مومن ترین انسان ہے وہ انسان اللہ کی نگاہ میں کیا ہے سب سے باعزت انسان ہے۔ عزت انسانوں کی دی ہوئی عزت چند لوگ ہے ختم ہو جائے گی دنیا کر سکے، لیکن اگر اللہ عزت دے گا تو اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہم اللہ کی نگاہ میں باعزت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی نگاہ میں باعزت کیسے بنیں گے؟ متقی انسان
سب سے بہترین اور سب سے بڑا متقی باعزت کون ہے؟ جو کیا ہو؟ متقی ترین انسان ہوتا ہے. وقت کیا کرے گا؟ جو میں نے منبر کی بات ہے، منبر کی بات بہت کی بات کہی، تقویٰ نہیں تھا، ایمان ہمارے سارے نہیں تھا، جس کی وجہ سے رسول کی بات کا ایمان نہیں تھا. رسول کی ایمان ہے تو اب ایک حدیث میں سے باقی کو پڑھ کے اپنی بات کو تمام کرتا ہوں. اس سے زیادہ آپ کو ہے خیال ہم خراب نہیں کریں گے. امام کا لقب کیا تھا؟ میں نے بتایا تھا بہت مشہور کیا ان لوگوں جیسے دیکھ کچھ بتا پائے کیا حسن. حسن کیا ہوتا ہے؟ کریم ہے. کریم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کرم کرنے والے. کرم کیسے کرنے والے؟ یہ بھی آپ رائٹ سمجھیے. کرم صحابت سے بھی اوپر کی چیز ہے. تین چار چیزیں ہیں. رحیم سب سے پس، بخیل تھوڑا سا اوپر، سخی اس سے اوپر، کریم اس سے اوپر. کچھ نہ ہو تب بھی فقیر کو دیتے اسے کریم کہتے ہیں. جو شروع میں آپ نے سورہ الحمد کی آیت سنی. ایک چند روٹیاں تھیں، فقیر آیا، جو بھی مانگنے والے آئے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا، صرف وہی کا سامنے تھا، اس کو دے دیا. اس کے بعد فکر نہیں کیا، اسے کریم نے کریم کہتے. سخی کسے کہتے ہیں؟ خود بھی کھائے دوسروں کو کھلائے اسے سخی کہتے ہیں. بخیل سے کہتے ہیں خود خالی کھائے دوسروں کو فکر نہ کرے. دوسرے جائیں ہمارے لئیم سے کہتے ہیں نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے، بس خالی بینک بیلنس کرتا ہے، زمینیں خرید کر. یہ لئیم ہے. اور بدترین جو ہے گھر بناتا ہے، اپنے 10 کی 12-50 کی زمینیں خرید کر کوئی بھی ہو کسی بھی اس میں ہو، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو لئیم ہے. لئیم ہے تو کبھی امام والا نہیں ہو سکتا ہے. یہ چار اس میں چار میں سب سے ٹاپ پہ ہمارے ائمہ تعلیم علیہ السلام. اور ائمہ کی صفت جس عالم کے اندر ہو اسی کو فالو کریے گا. یہ میں سن میں آگے لیتا ہوں. ہم تھوڑی دوسری باتیں نہ آگے یہی ایک حدیث جو امام حسن علیہ السلام کی ہے. اگر اللہ نے آئندہ کی توفیق دی تو کچھ اہم باتیں جو ہماری زندگی میں کام آنے والی ہیں اس کو میں عرض کروں گا. لیکن امام کی حدیث امام سے پوچھا گیا کرم کیا چیز ہے؟ میں نے جو کریم کہا کون ہے؟ خود نہ کھائے لیکن دوسروں کو کھلائے. لیکن امام حسن علیہ السلام جس کی وجہ میں ولادت ہے، ہم نے بہرحال آخر کے لیے مبارکباد دینے کے لیے روک رکھا تھا. آخر میں آپ کو مبارکباد دیں گے تاکہ اہم باتیں امام کی ہیں اس کو ہم پیش کریں. امام حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا کرم کیا چیز ہے؟ امام نے فرمایا مانگنے والے سے پہلے اسے دے دیا جائے، اسے کرم ہے. کرم کی ڈیفینیشن مانگنے والا ہاتھ نہ پھیلائے، کہے نا آپ خود تحقیق کریے. بڑا وقت نہیں کرتا نظام مدرسے میں نظامی میں انقلاب ہوا جب ہمیں عبداللہ نے کہا کہ مسجدوں میں افطاریاں نہ دی جائیں، بلکہ جو لوگ افطاریاں کرتے تھے ان سے کہا کہ پیسہ اکٹھا کریے، محلے میں فقراء اور غرباء کی خود آپ جا کے مدد کے طور پر ان کے گھر میں اس افطاری کا پیسہ پہنچا دیجیے. باعث آخر مندانہ طریقے سے 40-45 سال سے ایران اسلامی میں ہو رہا ہے. مسجدوں میں آدھا گھنٹے کے بعد لوگ جماعت پڑھنے جاتے ہیں، افطاری وغیرہ کا کوئی سسٹم نہیں. یہاں پر جو نمازی نہیں ہوتے وہ بھی نمازی ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ سسٹم جو ہے ختم ہونا چاہیے. جو فقراء بیچارہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک کھجور گھر میں نہیں ہے، اس کو پہچان کو اس کے گھر پہنچانے کی کوشش کریں. یہ امام حسن علیہ السلام کا جو ہے درس ہے. مانگنے سے پہلے کوئی مانگے نہ کر آپ کو پتا ہے اس کے گھر تک پہنچا دیجیے. یہ اصلی امام کے کہنے والے کی صفت ہے. اس کے بعد برمحل کھانا کھلانا اسے کرم کہتے ہیں. محل یعنی جو جب محسوس ہو کہ انسان بھوکا ہے وہاں پر لوگوں کو کھانا کھلائے. یہ نہیں کہ ہر جگہ بریانی بڑھ رہی ہے ہم بھی محفل مجلس کر کے بریانی بانٹیں گے، وہاں بھی لوگوں نے لیے یہاں پہ لیے اس کے بعد جا کے جو ہے اسٹاف گھر میں پڑا ہوا ہے تو بعد میں جا کے پتہ چلے کہ باہر ہوگی اسٹاف.
اس سے پرابلم اور پریشانی معاشرے میں آ رہی ہے. اس کے بعد ہم سے آخری جملہ ہے اس کے بعد نہیں پرابلم ہے. امام سے پوچھا گیا پستی کیا چیز ہے، یعنی وہی لئیم جس کے اندر پستی ہوگی وہ کیا چیز ہے؟ امام نے فرمایا لئیم، اور چیزوں کو چھوڑا دے. اپنے سے اپنے کو بہت بڑا سمجھنا، دوسروں کو بڑا سمجھنا کسی طرح نہیں کہتے ہیں، اور کسی کو دینے سے پہلے منع کر دینا. یعنی کوئی مانگنے آیا ہم یہ خدا اسے نہ نہیں دے سکتے ہیں، خدا سے کہیں خدا سے ہم دعا کریں گے آپ کو جہاں نہ کریں، یہ کہتے ہیں دھکاری نہیں کرو جاؤ ہم نہیں دیں گے. یہ طریقہ نہیں. امام فرمایا کہ نہیں دے سکتے تو دعا کو کم دے دو، نہیں دے رہا کیا. یہ سب جو ہے زندگی کے طریقے ہیں جو ائمہ نے ہمیں بتائے ہیں، جو آج معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں. مشکل اور پرابلم یہ حل ہونا چاہیے کہ کیا نہیں ہوگی اس وقت تک ہم زبان والے رہ جائیں گے، عمل والے نہیں ہو پائیں گے. لہٰذا اب اپنی بات کو ختم کر کے آپ تمامی حضرات سے پہلے اصلی جو آج جس کے نام پہ آپ سب اکٹھا ہوئے ہیں، اس کے نام پہ اکٹھا ہوئے ہیں، اس کے نام پہ کلاس نبی خدا ہے سماج بنانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، اس زمانے کے امام کی خدمت میں ہم اور آپ سب مل کر اس مقدس شب میں پرنور شب میں تحریر سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس کے بعد علماء اور مراجع کرام، اس کے بعد آپ تمام مومنین، تمام مراجع کے رہنے والوں اور تمام حضار کرام جو یہاں پہ موجود ہیں سب کی خدمت میں تحریر سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے اس نورانی جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس جشن کے وسیلے سے کہ جب جشن یعنی شب ولادت ہو یا روز ولادت ہو تو ہر سال جس سال بھی یہ ولادت کی شب آتی ہے، ولادت دن آتا ہے، تو اللہ کے خاص فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ خاص رحمت نازل کرو. اللہ یہاں پر بھی اپنے خاص فرشتوں کے ذریعے اس جگہ پر اپنی خاص رحمت کا نزول فرما. اس جشن میں جتنے بھی حضرات کو بھی اپنی حالتیں لے کر آئے ہیں اللہ ان کی حالتوں کو پورا فرما. کریم کے صدقے میں ہم سب کو کریم بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آخری امام زمان اجل اللہ تعالی فرد و شریف کے ظہور میں تعلیم فرما. سب کو اپنے اعمال و اقدار میں ایمان فرما. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات محمد ماشاءاللہ. الحمدللہ مولانا مسعود اپنا پرنور بیان آپ پیش کر رہے تھے. بے شک ہم کو امام علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی خاص ضرورت ہے. آج کل جو خصوصاً ماحول ہے اس ماحول میں اگر ہم ائمہ اطہار کی سیرت پہ عمل کریں تو ایک واحد راستہ ہے جو اس پریشانیوں کے دور میں ہم کو نجات دے سکتا ہے. لہٰذا مولانا مسعود نے جو بھی چیزیں ہمارے بیان کیے ہیں حضرات کے سامنے، اس سے متعلق آج کے بیان سے متعلق خصوصاً امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے متعلق اگر کوئی خاص سوال آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. جتنی دیر تک تلقی تقسیم ہو رہا ہے اتنی دیر میں بہترین موقع ہے. مولانا ہمارے پیچھے ہیں، لہٰذا اگر امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ حضرات کر سکتے ہیں. سوال کیا کیا ہندوستانی حکومت کے لیڈرز کو جو سپورٹ کرتے ہیں ان کو کیا سپورٹ کر سکتے ہیں؟ ہندوستانی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ کے دین کے خلاف کوئی حکم اس عالم کے ذریعے دیا رہا ہے تو اسے ہم فالو نہیں کر سکتے. لیکن جزیات کی طرف آپ متوجہ ہوئیے کہ جو بھی دین کے خلاف اگر وہ عالم کہہ رہا ہے تو ہم فالو نہ کریں. لیکن دین کی بات اگر
लीडरशिप और जो मैंने कहा कि इधर किसी जगह बहुत तकलीफ तरफ है मैंने इजाजत बात करी है इमाम मासूम के बाद जो भी आलिम है हमारे यहाँ जो अंजाम दे रहा है नमाज उसको बयान समझने की जरूरत है इस तरीके से मुस्लिम को देखते हुए तशय्युर की इबादत करने के लिए बहुत से इक़दाम करने की जरूरत पड़ती है ज़्यादा इसको समझने की जरूरत है हुकूमत का सपोर्ट कर रहा है हुकूमत के साथ है कोई समझने वाली चीज़ें ये सवाल के जवाब क्या वे नहीं ये सवाल किया और सवाल है कि इस वक्त मीडिया में लीडर के तौर पर किसे फॉलो करें ये लीडर से बहुत ये जानते हैं हम हुकूमत उसे बनाने का जुगाड़ हो यहाँ पे हुकूमत नहीं है और बनाने का इम्कान है लिहाजा हम अपने बजट जो है मेरा समझेंगे और जिसकी तकलीफ में है वो हमारा लीडर है हिंदुस्तान में ये ऐसा नहीं मर जाओ इसकी तकलीफ क्या बातें तो एकदम क्लियर जो लिहाजा हम लीडर है किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते लीडर है हिंदुस्तान में है लीडर क्या है लिहाजा हम ये अपने मार्जा और इसकी तकलीफ कर रहे हैं कि परिवारों को क्या कह रहा है इस्लामी है अल्लाह मकानी जाई है बताइए किन आप लोग खामोशी बयान बरकरार रखने के लिए अभी मौलाना भी बयान कर रहे हैं और अभी मौलाना की क्लास का बिल्कुल ही अख्ताम नहीं हुआ है तो खामोश रहें और जो मौलाना बयान कर रहे हैं उसको समझ अगर कोई सवाल है खास तो आप पूछ सकते हैं के दौरान कोशिश करें कि इमाम हसन इस्लाम की ज़िंदगी के हवाले से और तहारत के मुतालिक कोई सवाल हो आज शब विलादत है तो आयमा से मुतालिक बहुत से सवाल जहन में भरते हैं यूँ भी अगर हम घर पे होते हैं कभी सोच रहे होते तो तहार से मुतालिक अगर कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं जो भी सवाल पूछ सकते हैं एक बार तो बाबा से बुलंद सलावत पढ़े कल ये क्लास है कल पहले और उसके बाद जश्न है लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि क्लास का डेकोरम के लिए मेंटेन रखें और उसके साथ साथ कल जश्न में शरीक में खुशी को खुश करें और खासतौर से मुनज़्ज़म तरीके से कल ये जश्न होना चाहिए ताकि एक मैसेज एक पैगाम है कि हम जश्न भी इस तरीके से करते हैं घर के हमारे दिमाग में खुश हो हमारे आसपास के अफराद को भी तकलीफ न पहुँचे अगर मेरी बात से राजी है तो फिर बाबा से बुलंद सलावत अब मैं गुज़ार हूँ तमाम मानदान अहले बैत का कि वो जिन्होंने इमाम की खिदमत में नज़राने अक़ीदत पेश किया है आप सब के सलामती की दुआ के साथ एक एक करके मैं आवाज़ देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मौलाना मसूद को की नमाज से नवाजे पहले मैं गुज़ारिश गुज़ार हूँ जनाब असद नसीराबादी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं इनके इस्तेमाल और सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलावत सलावत जारी रही इसके मुस्तहक है इनका हक है कि इनको इज्जत अफजाई में जो मदाना ने लिहाजा इनकी इस्तेमाल में दुआएं और सलावत करनी नहीं चाहिए अब मैं उनसे बताया है जनाब वह नसीराबादी को आवाज़ देना चाहूँगा इनके इस्तेमाल में बाबा से बुलंद सलावत
ایک قاری کے طور پہ ماشاءاللہ بہترین آواز بہترین نقل و حسن والے اور بہت محترم جناب قاری مرتضیٰ صاحب، ان کو بھی میں آواز دینا چاہوں گا. ان کے لیے قاری بھی بابا سے بلند صلوات سوال ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی حکومت کتنے سال تھی؟ امام حسن علیہ السلام کی حکومت کے کتنے سال تھے؟ رسول اللہ کی بیٹی جناب